السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام فاذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ 25ویں رکوع کی 2 آیات مبارکہ، آیت نمبر 198 اور آیت نمبر 199۔ گفتگو ہماری ہو رہی ہے حج کی عبادت سے متعلق۔ حج اور عمرے کے احکامات ہم پڑھ رہے ہیں، حج اور عمرے کی عبادات کی حکمتیں، فلسفے اللہ کریم کی طرف سے اس عبادت کے اعتبار سے جو مزید ہماری رہنمائی کی گئی ہے، اس اعتبار سے کہ دور جاہلیت میں کچھ خرابیاں شروع ہو چکی تھیں، ان کا جو رد ہے وہ کیا گیا ہے، اصلاح کی گئی ہے۔ اسی اعتبار سے آج کے سبق میں بھی حج کی عبادت کے مزید کچھ ارکان کا تذکرہ ہے اور اس کے اعتبار سے تفصیل ہے۔ میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی بات عرض کرتا ہوں، ترجمے کو شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 198۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسا علیکم جناح، لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی حرج، کوئی گناہ، ان کہ تبتغوا تم تلاش کرو، فضلا من ربکم فضل اپنے رب کی طرف سے۔ یعنی یہ حج کی عبادت کے دوران اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرنا چاہو تو تمہارے لیے ہرگز اس معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب وہ چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں بار بار بات کہ روزی کی عبادت سے متعلق بھی ایسی بات آئی، اعتکاف کی عبادت سے متعلق، پھر حج کی، عمرے کی عبادت سے متعلق، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ذہنوں میں کچھ سوالات آتے جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کرتے، اللہ کی طرف سے پھر اس کا جواب آتا ہے وحی کی صورت میں۔ سوالات اس اعتبار سے ہیں کہ وہ کچھ چیزیں جو دور جاہلیت میں ان عبادات کو لے کے رائج تھیں، ان کے متعلق سوال کہ کیا وہ کنٹینیو رہیں گی یا ان میں کوئی خرابی ہے، اس میں کوئی اصلاح ہے۔ تو جہاں پر اصلاح کی ضرورت ہے اللہ کریم کی طرف سے اس اعتبار سے رہنمائی آ جاتی ہے، اور جہاں اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ایسی پیدا ہوئی، تو اللہ کی طرف سے اس کا بھی حکم آ جاتا ہے کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے گا۔ اب یہاں جس بات کا جواب دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ دور جاہلیت میں ہم پہلے بھی اس بات کو پڑھ چکے کہ وہاں پر باقاعدہ تجارت کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ میں نے یہ بھی بات عرض کی تھی نا کہ یہ دن جو ہیں وہ مکہ والوں کے لیے اس اعتبار سے بہت قیمتی ہوا کرتے تھے کہ اس میں انہیں یہ خیال ہوتا تھا کہ لوگ یہاں حج کے لیے آئیں گے تو ان کے اپنے جو مقامی لوگ ہیں ان کے لیے تو تجارت بنتی ہی تھی۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آیا کہ اب جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے اس بات کا کیا حکم ہے کہ کیا وہ تجارت کر سکیں گے یا ان کے لیے اس کی ممانعت ہوگی۔ تو اللہ کریم کی طرف سے اس کی اجازت دی جا رہی ہے کہ اگر تم حج کے دنوں میں اپنے رب کا فضل تلاش ہے، اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کا فضل تلاش کرنا یعنی اللہ کی عبادات کو، اللہ کے احکامات کی تابع فرمانی کرتے ہوئے اگر کوئی شخص حلال روزی کمانے کے لیے کوشش کرتا ہے تو یہ اللہ کا فضل تلاش کرنا ہوتا ہے۔ جو اللہ نے اس کے لیے فضل، رزق، روزی لکھ رکھی ہے یہ اس کو لیکن یہاں یہ بات پیش نظر ہے کہ پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ کریم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ حج کے دنوں میں یہ خیال رہے کہ سامان سفر کے اعتبار سے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ تقوی۔ یہ پیش نظر رہنی ہے بات
یہ نہیں کہ تم حج کی عبادت کے بنیادی معاملات کو چھوڑ کر تو پوری فکر جو ہے وہ تجارت کی غرض سے کرنا شروع کر دو. جیسے کہ کوئی شخص اس اعتبار سے یہاں آئے کہ میں چل کے کاروبار کرتا ہوں، ساتھ چلو اب موقع ملا تو حج بھی کر لوں گا، عمرہ بھی کر لوں گا، تو یہ بات جائز نہیں ہے. جواز کس چیز کا ہے کہ آپ حج کے لیے گئے ہیں اور وہاں آپ کے لیے کسی ایسی بات کا امکان پیدا ہو گیا ہے کہ آپ کے لیے تجارت بھی ممکن ہے، تو آپ اللہ کی عبادت، اللہ کی یاد، اللہ کے حضور اپنی درخواستیں پیش کرنے کے ساتھ اگر کچھ اضافی وقت ملتا ہے تو اس میں آپ تجارت بھی کر سکتے ہیں. لیکن افضل چیز اللہ کے عبادت ہی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا جس غرض کے لیے گئے ہیں. لیکن اگر گنجائش بیچ میں ملتی ہے، ایسی سہولت ملتی ہے کہ ساتھ کاروبار بھی ہو سکتا ہے، تجارت بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اللہ کا فضل ہے جو اس نے تمہارے لیے رکھ چھوڑا ہے، اس کے تلاش کرو. اگلی بات جو اس سے ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب پس اذا جب افض لوٹو، واپس آؤ تم، من عرفات سے. اب حج کے ارکان میں سے سب سے اہم رکن جو ہے وہ میدان عرفات میں قیام ہے. اسے وقوف عرفات بھی کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ حج کا رکن اعظم ہے، یعنی سب سے بڑا رکن. اگر یہ مس ہو گیا تو پھر حج نہیں ہوگا. باقی جتنے ارکان ہیں حج کے دوران، ان میں اگر کسی وجہ سے کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے، کوئی کمی رہ جاتی ہے، تو اس کو کفارے کے ذریعے، دم کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے. لیکن میدان عرفات کا قیام مس ہو گیا تو پھر حج نہیں ہوا. یہ بنیادی رکن ہے. اس کی ترتیب پہلے ہم تھوڑی سی ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیتے ہیں کہ 8 ذی الحج کو احرام باندھ کر مینا کے لیے روانہ ہونا ہے. یعنی 8 ذی الحج کو مینا پہنچنا ہے، رات مینا میں گزارنی ہے. فجر کی نماز 9 ذی الحج کو فجر کی نماز پڑھ کے میدان عرفات کی طرف چل پڑنا ہے، اور ظہر اور عصر کی نماز میدان عرفات میں پھر اکٹھی ادا کی جاتی ہے. اس کے بعد غروب آفتاب تک کسی قسم کی کوئی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. پھر صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے، بس اللہ کی دعائیں کرنی ہے، اللہ کے نام کی تسبیحات کریں، ذکر کریں، لیکن نماز نہیں ادا کر سکتے غروب آفتاب تک. غروب آفتاب ہوگا تو بھی وہاں نماز نہیں پڑھنی ہے، میدان عرفات میں مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جانا ہے. تو جب مزدلفہ پہنچ جائیں گے تو جس وقت بھی رات کے جس پہر بھی پہنچے تو وہاں پر پھر مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کرنی ہیں مزدلفہ میں، اور رات بھی مزدلفہ میں گزارنی ہے. 10 ذی الحج کو اب صبح فجر کی نماز ادا کر کے جب دن روشنی اچھی طرح سورج نکل آئے، روشنی پھیل جائے، تو پھر روانہ ہونا ہے مینا کی طرف، اور وہاں سے چلتے ہوئے پھر جمرات پر رمی، شیطان کو کنکریاں مارنے کا کام کرنا. وہ کنکریاں مار کے واپس لوٹ کر پھر قربانی، اور قربانی کر کے پھر بالوں کو صاف کروانا، یعنی سر منڈوانا، اور پھر احرام کھول دینا ہے. اب اس میں یہ بات پیش نظر ہے کہ حاجی نے عید کی نماز نہیں ادا کرنی، یعنی اس کے لیے وہ مینا سے وہ جو اس نے صبح فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھی ہے، اس کے بعد جب سورج نکل آئے اس وقت تک وہ دعائیں مانگے، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، جیسے بھی ہوئے. یہ ساری مزدلفہ کی رات کے اعتبار سے یہ بھی ایک بات پیش کہ وہ جو 9 ذی الحج کی اور 10 ذی الحج کی درمیانی رات ہے، یعنی 9 کو دن میدان عرفات میں گزارا، ظہر اور عصر وہاں پڑی، رات کو غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کی طرف چل پڑے، مغرب اور عشاء یہاں آ کر پڑی، اور پھر افضل ترین بات یہ ہے کہ ساری رات اللہ کا ذکر کیا جائے. یہ ذکر بہت قیمتی ہے. کچھ روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جیسے لیلۃ القدر کی اہمیت ہے ویسے ہی اس رات کی اہمیت ہے. کچھ روایتوں میں تو ہے کہ شاید اس سے بھی زیادہ قیمتی رات ہے یہ، کہ یہ رات جاگ کے اللہ کا ذکر کر کے اللہ کے حضور تسبیحات، دعائیں، اللہ اکبر. اب یہاں اس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے، جو میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف آنا ہے، تو یہاں جو معاملہ ہے یہ اس رات کا تذکرہ ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں. اس کی بات پڑھتے ہیں، پھر اگلی بات انشاءاللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ،
پس جب لوٹو تم عرفات سے، میدان عرفات سے۔ اس کے بارے میں بھی ایک روایت ہے کہ اس کا نام میدان عرفات کیوں پڑا، کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے مناسک سکھا رہے تھے، تو وہ سکھاتے جاتے تھے، تعلیم دیتے جاتے بار بار، اور ساتھ حضرت ابراہیم سے کہتے تھے عرفت، یعنی تم نے جان لیا ہے۔ عرف، ہم اردو میں لفظ عرف استعمال کر، تعارف جیسے ہم کہتے ہیں، تعارف کیا ہوتا ہے؟ جاننا، کسی کو پہچاننا۔ تو یہ عربی کا لفظ عرفت، کیا تم پہچان لیا ہے نا، یعنی تم نے جان لیا ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، یہ ادائیگی رکن کیسے کرنی۔ تو بار بار یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، عرفت عرفت، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ شاید اس اعتبار سے پھر اس میدان کا نام میدان عرفات ہو گیا، یعنی وہ جو بار بار عرفت عرفت کا ذکر حضرت جبرائیل علیہ السلام کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کہ یہ بھی جان لیا آپ نے، یہ بھی جان لیا، اس کا بھی پتہ چل گیا ہے، یہ بھی پتہ چل گیا۔ تو عرفت عرفت سے پھر اس میدان کو میدان عرفات کہا۔ یہ ایک روایت ہے، میں نے پڑھی، سوچا آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر دوں۔